بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ حالات اور وقت کسی طرح کا بھی ہو، معاملات کسی طرح کے بھی ہوں، وقت بدل ہی جاتا ہے۔ جس نے جرم کیے ہوں وہ آخر کسی نہ کسی جگہ پہ پکڑا جاتا ہی ہے۔ آج آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک دو باتیں، جس میں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جج نے عمران خان صاحب کو سزا سنائی تھی سائفر کیس کے اندر، وہ جج فرار کر گیا ہے۔ وہ کیوں فرار کر گیا، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ اور دوسری بات ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اب ظاہر سی بات ہے، جب حالات اور واقعات تبدیل ہوں، جب لیڈر جیل کے اندر ہو اور باقی معاملات، کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر غداری کے مرتکب ہوئے ان کے اوپر بھی اب سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اور کئی باتیں ایسی ہیں جو عمران خان صاحب نے کہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوا۔ اور ظاہر سی بات ہے کیوں نہیں ہوا، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ پہلے آتے ہیں جج کے معاملے پہ۔ اب یہ پوری جوڈیشری کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے، لوگوں کو انصاف دینا۔ اب جس طرح کے حالات پچھلے 2 سالوں سے اس ملک کے اندر آ رہے ہیں، اس ملک کے اندر جس طرح قانون کی دھجیاں، آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کچھ ہوش آ رہا ہے اور نہ ہی باقی جوڈیشری کے اندر۔ کچھ ججز کوشش تو کر رہے ہیں کہ انصاف دینے کی، لیکن پھر بھی وہ جو خلا ہے، وہ جو ایک مشکل ہے، وہ حل نہیں ہو رہی۔ اب ہوا یہ کہ جج ذوالقرنین حسنات صاحب، جنہوں نے عمران خان کو بغیر دفاع کا حق دیے ہوئے سائفر کیس کے اندر سزا سنائی، اور سزا سناتے وقت وہ منہ نیچے کر کے آنکھ میں آنکھیں ڈال بھی نہیں سکتا تھا، سزا سنا کے ایسا بھاگا جس طرح اس کو کسی نے قید کیا ہوا ہو۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوا ہے۔ ہوا یہ کہ 6 فروری کو پی ٹی آئی کا ایک کارکن عامر مغل، جو اسلام آباد سے الیکشن لڑ رہا تھا، اس نے ضمانت کے لیے درخواست دی اور ضمانت قبل از گرفتاری۔ اب ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں وہ پہنچا۔ اس وقت اس نے جو ہے وہ کسی نے اس کو کچھ شاید کو کہا نہیں تھا، کوئی حکم نہیں دیا تھا، تو اس نے حاضری لگائی اور جو ہے وہ تاریخ آگے کر دی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جی ضمانت مل گئی بندے کو۔ عامر مغل اور اس کے وکلا چلے گئے۔ اب کچھ دیر بعد، کیونکہ کچھ نامعلوم افراد جو کہ اب سب کو معلوم ہے، وہ عدالت میں پہنچے، تو جو ذوالقرنین صاحب تھے انہوں نے یہ کہہ کر کہ جی عامر مغل جو ہے وہ عدالت میں آیا نہیں، لہٰذا ہم اس کی ضمانت منسوخ کرتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے اس نے ضمانت دے دی، جب اوپر سے حکم آیا تو پھر اس نے کہا کہ عامر مغل عدالت میں نہیں آیا تو ہم اس کی ضمانت منسوخ کرتے ہیں۔ جب عامر مغل صاحب کو یہ بات پتہ چلی، انہوں نے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ارباب طاہر صاحب نے اور میاں حسن اورنگزیب صاحب نے، غالباً یہی نام تھے ججز کے، انہوں نے جو ہے وہ ریکارڈ طلب کیا۔ اب جج صاحب نے ریکارڈ بھیجا، 2 مطلب کہ گھنٹوں کے اندر اندر انہوں نے ریکارڈ طلب کیا۔ ریکارڈ انہوں نے بھیجا تو پھر یہ ہوا کہ جی جج صاحب کو مس کنڈکٹ کا مرتکب کا قرار دیا گیا ان دونوں ججز کی جانب سے۔ اب ہوا یہ کہ کل کی خبر تھی کہ یہ جج صاحب جو ہیں وہ چھٹی لے کر غیر ملک چلے گئے ہیں۔ اب اچانک ہی غیر ملک جانا ہو گیا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی ہوش نہیں کر رہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہر وہ فیصلہ کیا جو غیر آئینی، غیر قانونی تھا۔ اب وہ کس طریقے سے ذوالقرنین صاحب سے پوچھیں گے؟ قاضی صاحب کو 45 سالہ مقدمہ تو یاد ہے، لیکن آج جو کچھ ان کی عین ناک کے نیچے ہو رہا ہے وہ نہیں یاد۔ اب قاضی صاحب جو ہے وہ، مجھے تو خوف یہ بھی ہے کہ قاضی صاحب کہیں وہ جلال الدین اکبر کے زمانے میں جو کوئی ناانصافیاں کسی کے ساتھ ہوئی ہوں، شاید وہ نہ شروع کر دیں ان کو انصاف دینا۔ لیکن عمران خان کو اور ان کے ساتھیوں کو انصاف دینے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا۔ جج کا مس کنڈکٹ ہونا ثابت ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں اس کے بارے میں جوڈیشل سسٹم ہمارا کیا کرتا ہے۔ کرنا کیا ہے سب کو پتہ ہی ہے، لیکن پھر بھی ایک امید سی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات کر ہی دیں،
کوئی عدالت کے اندر کوئی معاملات جو ہیں وہ سدھر ہی جائیں. دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے. اب دوسری طرف پی ٹی آئی کے اندر سے اختلافات کی خبریں بھی آ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کیونکہ عمران خان ہے، پی ٹی آئی کا چہرہ عمران خان ہے، لوگوں نے عمران خان کے نام پر ان لوگوں کو ووٹ دیا. کہنے والے کہہ رہے ہیں، خبریں جو ہے وہ آ رہی ہیں کہ تقریباً کو 12-14 لوگوں کی لسٹ ہے جن کے بارے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے عمران خان کے فیصلوں کے اوپر عمل نہیں کیا. یعنی کہ عمران خان کو ایک تو ڈس انفارمیشن دی، اور دوسری طرف سے عمران خان کا کہا لوگوں کو اس طرح سے نہیں پہنچایا جس طرح سے پہنچانا چاہیے تھا. اب دیکھیں، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ شیرانی گروپ سے جو ہے وہ اتحاد کریں، اور وحدت المسلمین کی جو ہے وہ جو علامہ ناصر عباس، راجہ ناصر عباس کی جماعت ہے اس کے ساتھ اتحاد کریں، اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ. لیکن ان لوگوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کیا جو الیکشن ہی نہیں لڑ رہے تھے. اب اسی بیس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ ان کو جو سنی اتحاد کونسل ہے ان کو مخصوص سیٹیں نہیں مل سکتی، کیونکہ ان لوگوں نے تو الیکشن لڑا ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ شیرانی گروپ کے ساتھ اتحاد کرتے اور وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کرتے. وہ جو ان کے ساتھ اتحاد کرتے تو کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑے تھے اس حساب سے ان کو سیٹیں مخصوص جو ہیں وہ مل جاتی. لیکن ان لوگوں نے اپنے تئیں مفاہمت کی سیاست کر کے، اور پی ٹی آئی کا جو ہے وہ، حالانکہ احتجاج کے سوا پی ٹی آئی کا کوئی حل نہیں ہے. پی ٹی آئی جب تک احتجاج نہیں کرے گی، ایک ایک کر کے ساری کی ساری سیٹیں ان سے چھین کر دوسروں کو دی جا رہی ہیں. پی ٹی آئی کے جو ہے یہ جو مفاہمت پسند لوگ ہیں یہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ چہرے واضح ہو جائیں گے. یہ جس نے عمران خان کے اور اس کی جماعت کے ساتھ غداری کی ہے وہ کہیں کا راہ نہیں ہے. ویسے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے. ان مشکل حالات میں اپنے اس ملک کے لیے بھی دعا کریں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.